الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ اپنے آخری پڑاؤ پر ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے روزوں کی اور رمضان کی تراویح کی قدر کیا اور تہجد کی نوافل کے ذریعے سے رمضان کو سجایا اور سنوارا. ایک ایک لمحہ قرآن کی تلاوت میں گزارا. دنیا کمانے کا مشغلہ نہیں بنایا، بلکہ آخرت بنانے کا رمضان کو مشغلہ بنایا. ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے. ہماری عمریں بڑی مختصر ہیں، اس لیے اللہ کی نوازشیں بھی ہم پر بہت زیادہ ہیں. ہم تھوڑے دن دنیا میں رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے بہت کچھ ہمیں مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر زندگی والے انسان کو جو سب سے بڑا انعام دیا وہ لیلۃ القدر عطا فرمایا، اور وہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہے کہ ایک شب بھی مل جائے تو 83 سال 4 مہینے بے ریا عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جب گزر جاتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، تو عید کی ہم تیاری کرتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ رمضان کے مہینے کی جو تعداد ہے، چاہے 29 ہو یا 30 ہو، اس کو پورا کر دو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، عظمت بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. عید کے دن مسنون یہ ہے، رات میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہتے تھے. عید کی شب کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام والی رات. اور جب یہ شب گزر جائے، طلوع صبح صادق ہو جائے، تو اس وقت ہم پر ایک فرض ہوتا ہے، ایک صدقہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے. صرف سال میں ایک دن یہ واجب ہوتا ہے، بلکہ کہ یہ 1-2 گھنٹے کے لیے واجب ہوتا ہے. فجر کی نماز سے پہلے جیسے ہی تہجد کا وقت گزر گیا اور اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، اذان جو ہوئی، طلوع صبح صادق ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہم پر صدقہ فطر واجب ہو گیا. جتنے بھی مسلمان ہیں، عاقل ہیں،
اور مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر صدقہ فطرہ واجب ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو بھی کلام مجید میں بیان فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے صدقہ فطر نکالا۔ بہت سارے محدثین و مفسرین نے آیت کریمہ کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ تزکا سے مراد ہے صدقہ فطر نکالنا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے صدقہ فطر نکالا۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، اللہ کی کبریائی بیان کی، یعنی راستے میں نکلے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن زور زور سے نہیں پڑھنا ہے۔ عید الاضحیٰ میں تو زور سے پڑھتے ہوئے جانا ہے، اور عید الفطر میں آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ختم ہونے سے 2 دن پہلے، یعنی عید سے 2 دن یا 1 دن پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کے بارے میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ جیسے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، ہم لوگ اسی امانت کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 2 دن پہلے، یہ صدقہ فطر کب واجب ہوا، کیوں واجب ہوا؟ سن 3 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا کہیے سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرمائے، اور رمضان کا مہینہ گزرنے سے پہلے 1-2 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا۔ صدقہ فطر کے واجب کرنے کا منشا کیا ہے؟ اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا صدقہ فطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں ہو سکتا ہے کچھ لایانی باتیں زبان سے نکل گئی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لایانی کام ہو گئے ہوں جو روزہ کی روح کے خلاف ہیں۔ اس مقصد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب فرمایا تاکہ روزے میں جو کمی ہے وہ دور ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، مسکینوں کو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان بستیوں میں جو غریب لوگ رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، آج کے دن وہ مالدار رہیں۔ حدیث میں بیان کیا گیا اغنوہم عن المسألۃ فی ھذا اليوم، ایسے دن میں، عید کا دن ہے، کسی اور قوم کی عید کا دن نہیں ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے، جہاں پر کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جیسے لباس، ایک جیسی ٹوپی اور ایک جیسی وضع۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی دی ہوئی عطا کو غربا، فقراء، مساکین پر خرچ کرتے ہیں اور ان کو مالدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی عید بھی عید ہو جائے۔ وہ عید کیا جو صرف مالدار کی عید ہو۔ مسلمان جب عید مناتا ہے، عیدگاہ کے لیے نکلتا ہے، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی غریب ہے، سب لوگ مالدار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو رائج فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ مبارک تھا جو خاص موقع پر آپ زیبتن فرماتے تھے، جبۃ فنکن، ایک خاص قسم کا جبہ تھا
جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعہ وغیرہ کے خاص موقعوں پر پہن کر باہر تشریف لاتے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے آدمی کے پاس جو اچھا کپڑا ہو وہ پہنے۔ صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر آئیے، آنے کے بعد غسل کیجئے، اور غسل کے بعد جو آپ کے پاس اچھا کپڑا ہو وہ کپڑا پہنیے۔ آج تو نئے نئے کپڑے کئی جوڑے بن جا رہے ہیں، اللہ کی عطا ہے۔ بہرحال جو بھی اللہ جو دے رہے ہیں پہنیے، اچھا سے اچھا پہنیے، اور پہن کر کے آئیے، خوشبو لگا لیجئے، سرما لگا لیجئے، تا قدر خوشبو لگا لیجئے، اور کچھ میٹھا کھا لیجئے، چاہے کھجوریں یا کشمش یا کوئی چیز جو میسر ہو گھر میں۔ اگر کھجوریں میسر نہیں تو سیوئی تو ہر گھر میں پکتی ہے، سیوئی کھا لیجئے۔ سمجھ گئے نہیں؟ یہ معلوم نہیں سیوئی کہاں سے آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ حدیثوں میں کہیں سیوئی کا تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال تو جو بھی میسر ہو میٹھا ہونا چاہیے، وہ میٹھا تھوڑا سا کھا لیجئے، اور کھا کر گھر میں جو آپ کے خوشبو ہے خوشبو لگائیے، اور خوشبو لگا کر اللہ کی کبریائی صدقہ فطر نکال دیجئے نکلنے سے پہلے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 50 روپے ہے۔ آج ہمارے مفتی یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 کلو 660 گرام بیان کیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کی مقدار میں سا کی نصف سا کی مقدار میں بڑے اختلافات ہیں، لوگوں نے اپنے طور پر الگ الگ اقوال بیان کیے ہیں، مختلف۔ ایک عربی کی کتاب ہے الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید، نئی کتاب ہے، 5 جلدوں میں، الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید۔ اس میں لکھا ہے کہ سا کی مقدار 2 کلو، 2.25 کلو، کتنا؟ 2.25 کلو، نصف سا کی مقدار 2.25 کلو۔ اور کسی نے کہا کہ 635 گرام، 1 کلو 635 گرام۔ ہمارے مفتی یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 1 کلو 660 گرام۔ میں نے اس مرتبہ مفتی امین صاحب کے فون کیا، میں نے کہا کہ دارالعلوم وغیرہ میں، فتاوی محمودیہ میں، فتاوی دارالعلوم میں اور بہت جگہوں پر میں نے دیکھا تو 1 کلو 660 گرام نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ مفتی یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رائج کیا ہے اور یہ محتاط ہے، تو اسی کو بیان کریے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ تو 1 کلو 660 گرام، اسی کی قیمت ہم لوگوں نے نکلوائی ہو، تقریباً 50 روپے بنتے ہیں، نصف سا گیہوں۔ لیکن صدقہ فطر میں صرف گیہوں نہیں ہے، 1 سا آپ جو دینا چاہیں، یعنی تقریباً 3.5 کلو جو دینا چاہیں تو 3.5 کلو جو دے دیجئے، یا جو کی قیمت دے دیجئے، یا 1 سا کھجور دے دیجئے، یعنی 3.5 کلو کھجور۔ اس وقت اوسط درجے کی کھجوریں 400 روپے میں ملیں گی تقریباً، اوسط درجے کی کھجوریں 400 روپے میں ملتی ہیں۔ تو 4 تیائی 12 اور مزید جو ہے 600 گرام اور، یعنی تقریباً جو ہے 1500 روپے کے آس پاس جائے گا، 1300 1400 ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے۔ مبارک پور والے خالی آسان والا کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کوئی صاحب چھپے کرتے ہوں۔ اللہ نے آپ کو مال و زر دیا ہے تو کھجور والا نکالیے، کشمش والا نکالیے، کشمش والا، کشمش بھی نکالیں گے تو 1100 سے کم کی نہیں پڑے گی، کم از کم 1100 روپے کی پڑے گی، وہ نکالیے۔ صدقہ فطر میں قیمت کو دینا حنفیہ کے یہاں اولا ہے، دوسرے ائمہ کے یہاں جنس کو دینا اولا ہے کہ وہی دیا جائے، گیہوں دیا جائے، کشمش دیا جائے، کھجور دیا جائے۔ حنفیہ کے یہاں قیمت سے مالداری زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ پیسہ دیں گے تو بیچارہ اپنی ضرورت میں جہاں چاہے گا خرچ کر لے گا، سمجھ رہے ہیں؟ پیسہ دیں گے تو ضرورت مند اپنی جہاں چاہے گا۔ جیسے شب برات کے موقع پر ہم لوگوں کے یہاں غریبوں کا خیال رکھنے کا مزاج ہے، یا عاشورہ کے موقع پر غریبوں پر کا خیال رکھنے کا مزاج ہے، تو اب ہر گھر سے کھانا پہنچ گیا، اس غریب کے یہاں کتنا کھائے گا؟ وہ دھوپ میں سکھوائے گا اور معلوم نہیں کیا کرے گا، پھینک دے گا۔ اور اگر پیسہ دے دیا تو اس کی ضرورت زیادہ پوری ہوگی۔ تو اس لیے صدقہ فطر میں کہتا ہوں پیسہ دینا اولا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟
صدقہ فطر عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے دینا چاہیے. من اداها قبل الخروج قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ. اگر کسی نے نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر نکال دیا تو یہ صدقہ فطر مقبول ہے. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات. اگر کسی نے نماز کے بعد نکالا یعنی عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد تو یہ صدقات میں سے ایک عام صدقہ ہے، صدقہ فطر نہیں ہے. صدقہ فطر حقیقی طور پر وہ عید الفطر کا چاند نکل جانے کے بعد بلکہ طلوع صبح صادق کے بعد، طلوع صبح صادق کے بعد عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے ادا کرنا افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں دینا چاہے، عید کے دن آنے سے پہلے پہلے کوئی شخص پہلے ہی سے نکالنا چاہتا ہے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے، کپڑا لتا کا انتظام ہو جائے، تو پہلے دینا چاہیں بھی تو دے سکتے ہیں، پہلے دینے سے بھی ادا ہو جائے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت وہی تھی کہ عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر نکالتے تھے. صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے نکالنا چاہیے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو زکاۃ الفطر عن کل حر وعبد صغیر او کبیر، کہ صدقہ فطر ادا کرو ہر آزاد کی طرف سے، ہر غلام کی طرف سے، اور ہر چھوٹے کی طرف سے، ہر بڑے کی طرف سے. ایک باپ ہے، اس باپ کے پریوار میں جتنے بچے رہ رہے ہیں نابالغ، جتنے بچے نابالغ ہیں اور اس کی بیوی، ان سب کی طرف سے باپ صدقہ فطر نکالے گا. جو بالغ اولاد ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ بالغ اولاد اپنا صدقہ فطر خود نکالیں. دادا پوتوں کی طرف سے صدقہ فطر نہ نکالیں. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ابا اپنے بیٹوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالیں، شوہر اپنی بیوی کی طرف سے نکالے. لیکن اگر دادا نے بیٹوں اور پوتوں کی طرف سے نکال دیا اور انہوں نے اجازت دے دیا کہ ابا آپ ہی نکال دیں، ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا. سمجھ گیا نہیں؟ نیابت اس کے اندر درست ہے، نیابت چل سکتی ہے، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ بالغ اولاد اپنی طرف سے نکالیں. نابالغ اولاد کی طرف سے باپ نکالے گا، بالغ اولاد اپنی طرف سے خود نکالیں گے. یہ شریعت کا حکم ہے. اور جو لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، جو آدمی جہاں پر رہ رہا ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر وہیں کے اعتبار سے واجب ہوگا. آپ مبارک پور میں رہ رہے ہیں تو آپ پر 50 روپیہ، آپ کے بیٹے جو ہے سعودیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں یا اور کہیں ہیں، تو وہاں کے حساب سے واجب ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کے حساب سے. اس وقت میرا خیال ہے سعودی والوں پر تقریباً 22 ریال ہوگا، تقریباً 22 ریال، پتہ کر لیں گے. 22 ریال تھا تو 22 ریال یہ صدقہ فطر ہے. اب 22 ریال کی قیمت نکال لیجیے، تقریباً 23 روپیہ کچھ پیسہ ہے اس وقت ریال کی قیمت. نکال لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. 400 کتنا، 540 روپے کے آس پاس جائے گا، 540 روپے کے آس پاس جائے گا. یہ صدقہ فطر ہے، یہ ان کی طرف سے اتنا ادا ہوگا. اور جو مبارک پور میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی طرف سے 50 روپے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ 50 روپے نکالیے، آپ 1000 والا نکالیے، 1500 والا نکالیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اپنے روزوں کو پاک کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کریں. عید کی نماز کے لیے ہم ایک راستے سے جائیں، پیدل جائیں، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرے راستے سے آئیں اور پیدل آئیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تاکہ ہر راستہ جو ہے ہمارے لیے گواہی دے کہ اس راستے سے بھی وہ گیا تھا، اس راستے سے بھی گیا تھا. اور تاکہ جس راستے پر کچھ ضرورت مند بیٹھے ہوں، غربا فقرا بیٹھے ہوں،
ہم الگ الگ راستوں سے جائیں گے تو ہر راستے پر بیٹھنے والوں کو کچھ صدقہ و خیرات دیتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے ٹریفک کنٹرول کا ایک نظام پیش کیا، یختلف الطریق، کہ جاتے ہوئے الگ راستے سے، آتے ہوئے الگ راستے سے، تاکہ بھیڑ مختلف گلیوں میں، مختلف کوچوں میں پھیل جائے، ایک ہی جگہ پوری بھیڑ نہ ہو۔ یہ منشا تھا، یہ بھی منشا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صدقہ فطر نکالیں۔ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ گئی تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے، نہ عیدگاہ میں نہ گھر میں۔ اس دن اشراق کی نماز معاف، ارے اس دن اشراق کی نماز نہیں پڑھنی ہے، کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، فرض نماز پڑھے، نماز کے بعد سیدھا اب عیدگاہ جائیں گے اور وہاں پر نماز پڑھیں گے۔ عید کی نماز، عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہے۔ عیدگاہ میں آپ کوئی نفل نماز پڑھنا چاہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز۔ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ عید کے بعد 2 خطبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، درمیان میں بیٹھتے تھے، جیسے جمعہ میں جو شرائط جمعہ کے ہیں وہی سارے شرائط عید کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور صدقہ فطر، زکوٰۃ، تراویح جو بھی ہم نے کیا اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ ہمارے اس مہینے کو پورا فرما دے، اور ہماری اس عید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت والی عید بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔